امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہے کوفے کی جانب روانگی کا جو پس منظر ہے، پہلے اس سے آغاز کیجیے، اسباب بتائیے لوگوں کو، کیونکہ پہلے مدینے کو چھڑوایا، مدینہ پاک کو چھڑوایا، پھر مکہ پاک کو بھی چھڑوا دیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پس منظر جس انداز میں رکھا، یقینی طور پر وہ سننے والوں کو اس حقیقت سے آشنا کرنے میں کافی معاون ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ جنید اقبال صاحب، میرے جیسا آدمی کہاں یہ سکت رکھتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں حقائق سمجھے یا بیان کر سکے کہ جنہوں نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ان کی زبان کو تراوت ما ینطق عن الہوا کی زبان سے ملی، اللہ، جن کو وہ آغوش نصیب ہوئی کہ جس کا پھونک مارنا کہ ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، اور پھر وہ اس چادر کو لے کر کن بلندیوں پر پہنچے۔ ان اسرار و رموز کی روشنی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے تصورات کو لے کر اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسباب تھے، یہ اسباب تھے۔ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یا جن کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو دن ہے تمام اہل اسلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جنت کو حاصل کرنے میں، گناہوں کی بخشش چاہنے میں مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے تھے، اور جنت کا سردار اسلام کو بچانے کے لیے کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آئے ہائے۔ اب اسباب کیا ہیں؟ جو لوگ دنیا کے ہوس پرستوں کی سرشت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خباثت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بدنیتی کو، اپنے دنیا کے لالچ کو، دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ درست۔ یہ باقاعدہ کچھ لوگوں کا ایک اجتماع تھا، متفقہ فیصلے تھے، مدینہ منورہ میں مروان کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوفہ کے اندر عبیداللہ ابن زیاد کی شکل میں آتا ہے۔ یہ ایک اوپر ایک پوری شورا تھی کہ جو اس بات کو سوچ رہی تھی کہ امام عالی مقام جیسے انسان کو جو علم و عمل کا پیکر، جود و سخا کا بحر کنار، اللہ کی مخلوق سے رحمت للعالمین کے نواسا ہونے کی صورت میں پیار کرنے والے انسان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ درست۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں جب آپ اطمینان سے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر علم کا نور پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر تربیت کا ایک شاندار انداز ہے، لیکن چونکہ مجلس شورا ایک فیصلہ کر چکی تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اس لیے آپ کے لیے وہ حالات پیدا کیے گئے کہ آپ نے مدینہ منورہ کو، اور وہاں سے رخصتی بھی کتنی عجیب ہے کہ کبھی ماما جان کے مزار پر جا کر فریاد کرتے ہیں، کبھی نانا کے مزار پر آ کر تمام بتاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی منزل کیا ہے، کس انداز میں امت کو بتانا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ شاہی۔ اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کا عملی پیکر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کسی نے تو آگے آنا تھا، درست، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذوالحج تک آپ نے کہیں کوئی ایسی جگہ انتخاب نہیں کی کہ جہاں بیٹھ کر لوگوں سے بیعت کریں، لیکن چونکہ پیچھے اس کے وہ فلسفہ تھا، اس لیے تمام تر باتیں وہاں سے آ رہی تھیں، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بظاہر 3 سبب نظر آتے ہیں۔ وہ کیا؟
ایک تو یہ کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جگہ گھیر کر لایا جائے جہاں ان کو راستے سے ہٹانا آسان ہو۔ معاذ اللہ، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوفے کے خطوط کے انبار، وفود، یہ ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ آج اگر آپ نے ہماری بات کو تسلیم نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ہوگا۔ پھر یہ کہ 30 شامی حاجیوں کے لباس میں آپ کو علم نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس انداز سے بھیجے گئے شہید کرنے کے ان کو کیا کرنا، پھر آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ میں ایک دمبا ذبح ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے حرمت کعبہ کی طرف حرف آئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے کعبہ کو، جس نے حرم کو حلال کیا وہ اس طرح گھلے گا جیسے آٹے میں نمک گھل جاتا ہے۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا، یعنی بنیادی طور پہ یثرب کو مدینہ پاک بنانے والوں نے مدینہ پاک کی حرمت کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، اور جن کی وجہ سے مکہ پاک بنا، مکہ پاک کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ پاک کو بھی چھوڑا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل اور امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔